اور وہ بھی عمران خان صاحب سے سوال کریں گے. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا سمیع ابراہیم صاحب تشریف لائیے. احتشام بھائی آپ بیرسٹر احتشام تشریف لائیے. صدیق جان تشریف لائیے. بھائی صدیق جان کے لیے بھرپور تالیاں. احتشام تالیاں. سمیع ابراہیم صاحب جی. جی میرے عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہر طرف جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جیسے الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی بہت سی شخصیات بہت سے اداروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے سب کو کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نہیں آنے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے تو ابھی تک ٹکٹ بھی اناؤنس نہیں کیے. لیکن یہ ایک بہت زیادہ خوف ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ بہت سی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے کوئی تبدیلیاں کریں گے. یہ سب سے بڑا خوف ہے جس کی وجہ سے کوئی الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں صدیق، پہلے تو آپ کی میں دلیری کو اپنی سارے کارکنوں کے سامنے سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جس طرح آپ کو اٹھایا گیا اور صرف اس لیے کہ آپ میں وہ جرت ہے سچ بولنے کی اور سٹینڈ لینے کی، اور اس کے لیے آپ کو انہوں نے کوشش کی ڈرانے دھمکانے کی. جو ان کا طریقہ ہے وہ جو کالی ویگو آ جاتی ہے اور اس کے بعد اٹھا لیتے ہیں رات کو. دیکھیں میں سارے سسٹمز دنیا کے دیکھے ہوئے ہیں. کامیاب سسٹم وہ ہیں جدھر ادارے مضبوط ہیں. ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب اداروں کے اندر میریٹوکریسی ہوتی ہے اور اداروں کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہوتی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے تو پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا. ہم ادارے مضبوط کریں گے. سارے ادارے ہیں، یعنی عدلیہ کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ ہے، بیوروکریسی ہے، پولیس ہے. ان سارے اداروں کو جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا بہتر ملک چلے گا. اور یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ جی آ کے کوئی عمران خان بڑے بدلے لے گا. ہوئے تو بڑے بڑے غلط کام ہیں. دور میں جو 1 سال میں ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیے وہ تو بہت ہے. لیکن میں آج آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے کوئی بدلے نہیں لینے، لیکن ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے. ہم وہ پارٹی ہے جو اپنی ذات کے لیے پالیٹکس نہیں کر رہے. ہم نے یہ ملک کو جس دلدل میں پھنس گیا ملک، اس کو نکالنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو میں آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، حقیقی آزادی آتی کیسے ہے؟ جب لوگوں کو انصاف ملتا ہے، جب ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے انصاف کا نظام اس کی تحفظ کرتا ہے، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں یہ نہیں بدلے لینے کی. پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کا، قانون سے اوپر کوئی نہ ہو. کوئی آ کے ملک چوری کرے اور کیونکہ وہ طاقتور ہے وہ این آر او نہ لے لے، اپنی ساری چوری معاف کروا لے کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ سسٹم کے خلاف ہماری جنگ ہے. اور یہی میری تحریک آج سے 27 سال پہلے تھی کہ انصاف کی تحریک مطلب رول آف لا. تو ہمارا تو یہ مقصد ہے. جی السلام علیکم. عمران خان صاحب، بیرسٹر احتشام امیر الدین ہیر، اینکر پرسن سنو ٹی وی. میرا ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ خود کو سفیر کشمیر کہتے تھے، اور 5 اگست 2019 کے بعد ریاست پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کشمیر کے حوالے سے. جب مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ریووک کیا، اس کے بعد سے ابھی تک پاکستان کے، یا اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 8 سال میں کوئی بھی پاکستان کا وزیر خارجہ اس نے بھارت کا دورہ نہیں کیا. لیکن ہمیں خبر ہی ابھی آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں ریاست پاکستان کے، وہ بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے فورن منسٹر کے اس وزٹ کی جو ٹائمنگ ہے، جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد، اور جس طرح سے آپ نے مودی سرکار کے حوالے سے اپنا ایک نیریٹو لوگوں میں پریزنٹ کیا ہے، آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا نیریٹو آپ نے بتایا کہ کیا ہے،
تو ہمارا فورن منسٹر کا یہ جو وزٹ ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ریاست پاکستان کی جو ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اس پر آپ کے خیال میں کتنا اثر ڈالے گا؟ آئی ایم آسکنگ دس کوشچن، آئی نو دیر آر مینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو لوکل پالیٹکس بٹ کشمیر ایشو از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس وجہ سے میں آپ سے سوال پوچھوں۔ جی دیکھیں احتشام، ایک چیز یاد رکھیں کہ ہر جو قوم ہے نا وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے، ہر قوم کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ فیصلے کرتی ہے کہ کیا یہ میں نظریے کے مطابق اے پلان کروں یا بی کروں یا سی کروں، کیونکہ وہ نظریہ آپ کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب پاکستان ایک ملک بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست، اس میں ہم نے ہندوستان کے نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک وہ ملک بنائیں گے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی، جس کی آزاد فورن پالیسی ہوگی، کیونکہ وہ سوورن ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، سوورن پاکستان بنانے کے لیے، نہیں تو ہم انگریز کی بھی غلامی تو کر رہے تھے، ہم نے اس لیے آزادی لی نا۔ اب یہ جو بلاول کا جو ٹور ہے ہندوستان کا، اس کو میں اب کیسے دیکھتا ہوں؟ مجھے یہ جو شک ہے اور خوف ہے کہ ان جو یہ موجودہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں ڈالر چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہوں، ان کا نظریہ پاکستان کا نہیں ہوتا، ان کا نظریہ ہوتا اپنا پیسہ بچانا۔ اب وہ پیسے بچانے کے لیے ساری اپنی فورن پالیسی بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کے 10 سالوں میں نواز شریف کے اور آصف زرداری کے 8 سے لے کے 18 تک 400 ڈرون اٹیک سے زیادہ ہوئے پاکستان میں۔ ان دونوں کو پتا ہے کہ ڈرون اٹیک سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لاز کی وائلیشن ہے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ جنگ لڑے وہ ملک میں بمباری کر رہا ہے، اور وہ جو لوگ بے قصور لوگ مرتے تھے وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے۔ لیکن یہ دونوں، نہ زرداری کے منہ سے ایک لفظ نکلا نہ نواز شریف کے، کیونکہ ان دونوں کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی پرائیورٹی پاکستان کے شہریوں کی زندگی نہیں تھی، یا پاکستان کے اوپر جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، ہماری آزادی کے اوپر، وہ نہیں تھا۔ ان کی پرائیورٹی تھی ان کا جو 12 اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے، جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی۔ تو وہ جب ان کی پراپرٹیز، ان کی پرائیورٹی، اب یہ جو بلاول گیا ہے ہندوستان جائے گا، ہم نے کیوں، میں تو ہندوستان ان سب سے بہتر جانتا ہوں۔ ہندوستان میں مجھے لوگ سب سے، کسی پاکستانی کو شاید اتنا نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں، لیکن میں نے کیوں 5 اگست کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے سارے تعلقات توڑنے ہیں ہندوستان سے؟ کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی وائلیشن کر کے انہوں نے کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لے لی، اور پھر ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر کرفیو لگا دیا، ان کو ایک اوپن جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو اگر ان کی کشمیریوں کی 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قربانیاں شہادتیں ہیں، اور ہم اس کے بعد اس کو بھول کے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہندوستان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان سے امریکہ خوش ہو جائے گا، اس لیے یہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان کی نظریہ بڑا سیدھا ہے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کو، ان کو ہم کبھی بھی ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے۔ ہمارا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ہندوستان آج سٹیٹ ہوڈ واپس لے لے کشمیر کا، ہم ان سے نارمل دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو ضائع کر کے صرف اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے آپ
हिंदुस्तान से नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईद पर अभी, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट झंग से है, शोरकोट एक छोटी सी जगह है, मैं वहां पर गया। आप यकीन करें, जब मैं ईद पढ़ने गया, रास्ते में बुजुर्गों से मिला, दो बातें की मुझे हर बंदे ने। कहा कि आप वादा करें कि आप कभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा ये वादा करें कि आप अरशद शरीफ का खून नहीं भूलेंगे, उसे माफ नहीं करेंगे। और फिर हर बंदे ने यह कहा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती होगी, हम तो ना उनसे मिल सकते हैं, ना उन्हें टीवी के अलावा देख सकते हैं। आप प्लीज हमारी तरफ से उन्हें दुआएं दीजिएगा, सलाम दीजिएगा, और कहिएगा कि हम आपकी एक अपील पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये वो अमानत थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अब एक मेरा सवाल है आपसे। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है और आपकी तरफ देख रही है। ये जो हुकूमत है पीडीएम की, इन्होंने जजेस के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की है, उमर अता बंदयाल खास तौर पर उसका निशान। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो वकला की कम्युनिटी है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और पाकिस्तान के अवाम, उन्हें कब कॉल देंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाहर निकले, इन जजेस की इज्जत के लिए बाहर निकले? क्योंकि जजेस के पास तो सिर्फ सॉफ्ट पावर है और असल में ताकत तो अवाम की होगी जिस पर वो इलेक्शन करवाएं। जी सभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले भी कह बैठा हूं कि अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आइन की अवाम के सामने इंटरप्रिटेशन करें कि आइन क्या कहता है, इसका मतलब कि अगर ये इस खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो लिहाजा इलेक्शंस ही ना करवाओ और आइन के खिलाफ चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, तो आज मैं सारी कौम को कहता हूं, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। क्योंकि अगर आपने एहतजाज ना किया, इसका मतलब कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया। जब आइन खत्म होता है, मुल्क खत्म हो जाता है। उसके बाद तो जो ताकतवर फैसला करेगा कि आइन की कौन सी शिक माननी है और कौन सी नहीं माननी, तो जंगल का कानून हो गया। तो ये तो आपने सबने, सारी कौम को मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए, हर वो पाकिस्तानी को मैं कह रहा हूं आपको निकलना पड़ेगा जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर मुल्कों के अंदर डॉलर्स नहीं रखे हुए, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, उन सबको निकलना पड़ेगा। और ये अगर हम नहीं निकलेंगे, हम इन बड़े ताकतवर लोगों के, दरिंदों के गुलाम बन जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि अभी भी जब ये इंसाफ नहीं देते, तो असल में जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वहां ताकतवर कानून से ऊपर होता है और कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता, वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो टेस्ट केस आ गया पाकिस्तान के लिए। और मैं अपने सहाफियों को